کہ ان کتابوں میں فرمایا گیا تھا کہ اس شکل و شباہت والا اور ان اخلاق اور صفات والا، مکہ میں پیدا ہو کر مدینے میں رہنے والا، کفر کو مٹانے والا، ایمان کی شمع جلانے والا، رحمان کی طرف سے قرآن لانے والا، مرجھائی کلیاں کھلانے والا، ڈوبتی کشتیاں ترانے والا، روتوں کو ہنسانے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتو، میں نے نازل کیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم پہلی کتابوں پر اسی لیے ہی تو ایمان لائے ہو کہ وہ ہماری اتاری ہوئی ہیں، لہٰذا یہ قرآن بھی ہمارا ہی اتارا ہوا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس پر بھی ایمان لاؤ۔ جیسے ایک آسمانی کتاب کے بعض حصے کا انکار کفر ہے، ایسے ہی کسی پوری آسمانی کتاب کا انکار کفر ہے، اور جیسے تم نے ہمارے پچھلے پیغمبروں کو مانا ہے، اسی طرح اس نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مان لو۔ خیال رہے کہ قرآن اور حدیث سب اللہ کا اتارا ہوا ہے، قرآن کے الفاظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث کے صرف معنی اللہ کی طرف سے ہیں، اور الفاظ حضور کے ہیں، بلکہ قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث سے ہی معلوم ہوا کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، اور یہ الفاظ حضور کے اپنے ہیں، یہ حضور کے بتانے سے ہی معلوم ہوگا۔ مصدق لما، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو معکم، تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ خیال رہے کہ اس ماں کے چند احتمال ہیں، یا یہ کہ اس سے پہلی کتابیں مراد ہوں، یا پچھلے پیغمبر اور کتابیں بھی مراد ہوں، اور یا ان کتابوں کے سارے اصلی عقیدے اور احکام مراد ہوں۔ تصدیق کرنے کے تین معنی ہو سکتے ہیں: سچا کرنے والا، سچا کہنے والا، اور سچا کروانے والا، یعنی حضور اور قرآن پچھلے پیغمبروں اور ان کی کتابوں اور ان کے سارے احکام اور فرمانوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے پچھلی کتابوں کی خبریں سچی ہو گئیں۔ گویا قرآن اور حضور نے دنیا سے یہ کتابیں منوا لیں اور وہ کام کر کے دکھایا کہ جو کسی سے نہ ہو سکا۔ ولا، اور نہ، تکونو، ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرین، کافر، بھی، اس کے، یعنی تم اس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو، کیونکہ قرآن کریم کا انکار ساری کتابوں کا انکار ہے، یعنی تم جان بوجھ کر قرآن کے پہلے منکر نہ بنو۔ ولا، اور نہ، تشترو، اے وسلو، بھی آیاتی، میری آیتوں کے، ساماننگ، قیمت، قلیلہ، تھوڑی، یا تو یہاں قرآنی آیات مراد ہیں یا ساری پچھلی کتابیں مراد ہیں، یعنی قرآنی آیتوں کے بدلے میں دنیا نہ لو جو کہ تھوڑی سی قیمت ہے، میری آیتیں اس معمولی قیمت پر بیچ نہ ڈالو۔ خیال رہے کہ دنیا اور دنیاوی چیزیں کیسی بھی ہوں، آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہیں۔ ساری دنیا بھی جنت کے ایک موتی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ قیمت وہ چیز کہلاتی ہے جو خود بالکل بے فائدہ ہو مگر اس سے چیزیں حاصل کی جا سکتی ہوں، جیسے پیسے کھائے نہیں جا سکتے مگر اس سے غذا خریدی جا سکتی ہے، ایسے ہی دنیا بالکل بے فائدہ ہے، مگر اگر دنیا میں اچھے اعمال کرو تو اس سے آخرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہی یا اور مجھ سے ہی، فتقون، ڈرو، یعنی اے لوگو صرف مجھ سے ڈرو۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ تم میری نعمتوں کو اس طرح یاد کرو کہ اس قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن اور ان کے سارے معجزات پر ایمان لے آؤ کہ پچھلی کتابوں اور رسولوں کی طرح یہ بھی ہمارے ہی بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب اور رسول تمہارے محسن ہیں کہ انہوں نے آ کر ان کتابوں اور نبیوں کو سچا کر دیا کہ ان کتابوں میں فرمایا گیا تھا کہ اس شکل و شباہت والا اور ان اخلاق اور صفات والا، مکہ میں پیدا ہو کر مدینے میں رہنے والا، کفر کو مٹانے والا، ایمان کی شمع جلانے والا، رحمان کی طرف سے قرآن لانے والا، مرجھائی کلیاں کھلانے والا، ڈوبتی کشتیاں ترانے والا، روتوں کو ہنسانے والا، بیگانوں کو اپنی طرف بلانے والا، خود غریبی گزار کر غریبوں کو تخت و تاج دلانے والا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اس قرآن اور نبی کے آنے سے ساری کتابیں اور سارے پچھلے پیغمبر سچے ہو گئے، لہٰذا تم اس کے پہلے منکر نہ بنو اور تھوڑے پیسوں کے لالچ میں اپنا اصل ایمان فروخت نہ کرو، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔